Well, students, how are you? Hopefully you will be enjoying the lectures, the discussion which is going on. It is the third lecture which we have to start. So if you have any difficulties, those can be pointed out. I'm confident that so far you are understanding what has been taught to you. Anyway, let me give you a review of the last lecture, very briefly, just to refresh your memories. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹیکسز کے بارے میں جرنل میننگز، دی کامن انڈرسٹینڈنگ آف دی ورڈ ٹیکس، ڈکشنری میننگز، لٹرل میننگز، وہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی تاکہ آپ کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے. دی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ، دی کریکٹ پرسیپشن، دیٹ از واٹ از ڈیزائرڈ، اور اس کے لیے تمام کوشش کی جا رہی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جرنل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ٹیکسز کی، اینڈ ہاؤ دا ایکسپرٹس لک ایٹ اٹ. ہم نے ایک ڈیفینیشن دیکھی، امید ہے آپ کو یاد ہوگی. ٹیکسز آر جنرل کمپلسری کنٹریبیوشن آف ویلتھ لیویڈ بائی دا اسٹیٹ اپون دا سٹیزنس in order to meet the expenses incurred by the state in providing common benefits to the citizens. اس کو بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جنرل کنٹریبیوشن سے کیا مراد ہے، کمپلسری کنٹریبیوشن کا کیا مطلب ہے، کہ اتھارٹی کس کی ہے ٹیکس لگانے کی. دا اسٹیٹ کین اونلی لیوی ٹیکسز. اس کے علاوہ یہ ٹیکسز لگائے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ وہ ایکسپینسز جو گورنمنٹ کر رہی ہے یا گورنمنٹ کو کرنے پڑتے ہیں فار رننگ دا افیئر آف دا اسٹیٹ اینڈ پرووائڈنگ کامن بینیفٹس ٹو دا سٹیزن، ان کو پورا کیا جا سکے. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک ڈفرنس بتایا، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹیکسز اینڈ دا فیس. اگر آپ کو اس ڈیفینیشن کا مطلب اور اس کے تمام معنی، all explanations, all shades which have been explained in this definition، وہ اگر آپ کو ازبر ہو گئی ہیں، وہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں، تو ٹیکسز اور فیس میں فرق سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. Anyway, let me again repeat it. Taxes جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا، taxes ایک compulsory levy ہے. Taxes are the compulsory levy. جبکہ فی کسی کی بھی ڈسکریشن ہے، آپشن. جبکہ ٹیکسز میں کامن بینیفٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں اسٹیٹ کی طرف، لیکن فیس میں جو کانسیپٹ ہے دیٹ از آف کاؤنٹر بینیفٹ. جو فی پے کر رہا ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کاؤنٹر بینیفٹس حاصل کر سکے. But not in case of taxes. You are paying taxes, you don't have the right of counter benefits. Rather, the state provides benefits, those are common benefits to the citizen. تو یہ دو ڈفرینسز ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکسز اور فی ایک ہی چیز ہے. دیز آر ڈفرینٹ کانسیپٹس اور ان کا اسکوپ ڈفرینٹ. اس کے بعد میں نے آپ کو فسکل پالیسی بتائی. ٹیکسز فسکل پالیسی کا ایک پارٹ ہے. فسکل پالیسی کے ذریعے گورنمنٹ کیا کرتی؟ فسکل پالیسی ایک اوور آل ڈسپلن ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ڈفرینٹ ایکسپینڈیچرس ہیں which the state has to incur. یہ ایکسپینڈیچر ٹو دا ڈفرینٹ سیکٹر جو گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کے لیے ریونیو کہاں سے آئے اور یہ ریونیو کیسے کلیکٹ کیا جائے. ٹیکسز لگائے جائیں تو کتنے لگائے جائیں، کن کن سیکٹرز پر لگائے جائیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں کور ہوتی. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ڈفرینٹ سورسز آف ریونیو جنریشن. ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اب یہ جو سورسز ہم بات کر رہے تھے، کون کون سے سورسز ہو سکتے ہیں آپ بتائیے. اب تک تو آپ کو پتا ہو جانا چاہیے مین سورس کا. یس یو آر کریکٹ.
when you say these are taxes, that is the main source of the revenue generation. You are correct to that extent, and I am glad کہ یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی. دوسرا سورس جو ہے, اگر ٹیکسز سے تمام جو ریونیوز جو کسی گورنمنٹ کو درکار ہوتے ہیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے, وہ پورے نہ ہو سکے اور اکثر نہیں ہوتے, تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بوروئنگس کی طرف جانا پڑتا ہے. The borrowings are of two types, that can be from external sources as well as borrowing from internal sources. External sources آپ جانتے ہیں, ورلڈ بینک, IMF, انٹرنیشنل ڈونرز, فورن گورنمنٹس, یہ سب لوگ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے انٹرنیشنل مارکیٹ بوروئنگز جو ہیں گورنمنٹس حاصل کرتے ہیں. Then there are internal borrowings as well within the country by issuing different instruments. آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ بانڈ سیکیورٹیز ایشو کا, گورنمنٹ سیکیورٹیز ایشو کرتی ہے, گورنمنٹ سیکیورٹیز جنہیں ہم کہتے ہیں, گورنمنٹ ڈفرینٹ بانڈز ایشو کرتی ہے جن پر پروفٹ پے کیا جاتا ہے لوگوں کو, اور ان سے انکم اور ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے. انکم may not be the right word, this is a revenue which is collected by the government. تو یہ مختلف طریقے ہیں. یہاں لوگوں سے مراد the پرسن کی آپ کو ڈیفینیشن میں بتاتا رہا ہوں, اور اب تک آپ کو پتا ہوگا, لیکن ہم پھر بھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. Then we study the canons of taxation. Canons of taxation آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ اصول ہیں, یہ پرنسپلز ہیں, یہ پالیسیز ہیں گورنمنٹ کہ جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, اس کے بیک پر فلاسفی کیا ہے. صرف ریونیو اکٹھا کرنا کسی گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا. ویلفیئر آف دا سٹیزن از دا پرائم موٹو فار اینی گورنمنٹ. ٹیکس لگانا اور ٹیکس کے ریٹ بڑھاتے جانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. گورنمنٹس کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم جن سٹیزنز پر لگا رہے ہیں ان کی پیئنگ کیپیسٹی ہے یا نہیں, وہ اس کو پسند کریں گے کہ یا نہیں کریں گے. اس لیے ڈفرینٹ کیننز, پرنسپلز انہیں دیکھا جاتا ہے, لوگوں کی سہولت کے لیے دیکھا جاتا ہے. That system should be very simple one. لوگوں کے لیے دقت نہ ہو کہ فارمز آپ اتنے ڈیفیکلٹ بنا دیں کہ وہ ریٹرن نہیں فل نہ کر سکے. پیمنٹ کے سسٹم آسان ہونے چاہیے. کوئی ٹیکس پے کرنا چاہتا ہے تو اسے دشواری نہ ہو ٹیکس پے کرنے. So simplicity is one of the canons. Judiciousness, انصاف کے بغیر کوئی سسٹم نہیں چل سکتا. ٹیکسیشن سسٹم کے لیے بھی ضروری ہے کہ جوڈیشیس ہونا چاہیے. جوڈیشیس فار دا ٹیکس پیئر. اگر انہیں کوئی شکایات ہیں, if taxpayers have some problems, if they have some grievances, they must have redressal of that. ایک باقاعدہ سسٹم ہونا چاہیے, ایڈجوڈیکیشن کا سسٹم. تو لا یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, اور ٹیکسز لگاتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہ ہر کام میں آپ کو کورٹس آف لا میں جانا پڑے. اس سسٹم میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ آپ کو جوڈیشیس طریقے سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق انصاف ملتا رہے. اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا کیپیسٹی ٹو پے پرنسپل. اب ٹیکس لگانا بات نہیں ہے جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیپیسٹی ہے ہمارے عوام کی, whether they can pay tax, who are the persons who can pay tax, کس سیگمنٹ پر, کس سیکٹر پر, کس سیکشن پر کتنا ٹیکس لگایا جائے, اس کا ٹیکس کا ریٹ کیا ہو. تو ان کی کیپیسٹی ٹو پے کو بھی دیکھا جاتا ہے. The taxes are paid according to the capacity of the taxpayer. By capacity means the paying capacity, the income of the people. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے, یہ نہیں کہ جن کی انکم زیادہ ہے ان پر ٹیکس لگتا جا رہا ہے. The governments have to see that the taxation policies may not discourage investments. تو ٹیکسیشن کا ایک کینن یہ بھی ہے
It should be business friendly. It should be investment friendly. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی. تو یہ آپ کی میموری ریفریش کرنے کے لیے یہ ساری باتیں میں نے دوبارہ آپ کو بتائی ہیں ان اے ویری سمپل وے. میرا خیال ہے اب یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. Now we shall continue with the overview of taxation and I shall move to the type of tax. We shall also study the taxation structure of Pakistan, then taxation management, then we shall see the process of legislation. Then we shall move on to the Income Tax Ordinance 2001. So now I tell you what are different types of taxes. As you see, these are direct taxes, indirect taxes, proportional taxes, progressive taxes, value-added taxes. So let me explain what is meant by these taxes and why these taxes are imposed. So let me first tell you what is meant by direct taxes. So when I ask you about direct taxes, don't tell me these are directly imposed, as sometimes I hear these answers from my students. Let me tell you one word and remember it. It is concerned with incidence. Direct taxes are the ones in which the incidence of taxes on the persons on whom these taxes are levied. You understand it? Let me explain it. ایک ٹیکس جس پر لگایا جاتا ہے اس کا بوجھ بھی اسی شخص پہ، اسی پرسن پر، اسی انسٹیٹیوشن پر لگنا چاہیے. وہ بوجھ وہیں پڑے گا تو اس کو ڈائریکٹ ٹیکس کہیں گے آپ. That incidence cannot be shifted by that person. For instance, income tax. When an income tax is imposed or levied یا income tax لگایا جاتا ہے, the incidence is on the person on whom it is levied. یہ انکم پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. جس کی انکم ہے وہ اپنی انکم میں سے ٹیکس دے گا, اس کا انسیڈنس اسی پر ہوگا. تو اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے, جس پر ٹیکس لگایا اس پر انسیڈنس. Why this is done so? بعض دفعہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ there are inequalities between different people, different segments of the people. There is a group of people who are very wealthy and rich, and there are majority of people who are poor or lower income groups. They fall in lower income groups. So this disparity, this inequality, that doesn't create only the economic problems, but that can also create social problems in the society. So it is a very thought out policy. The government wants that there should be fair distribution of income amongst the people. By fair or equal distribution, as this word is usually used, there should not be any misconception. یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے یا بنانی چاہیے یا گورنمنٹس بناتی ہیں جس سے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان سے لے کر باقیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. No, this is through some policy, a thorough follow-up. پالیسی کیا ہے؟ سے ڈائریکٹ ٹیکس لگا دیا, ڈائریکٹ ٹیکس انکم پر لگایا. اب وہ جن لوگوں کی زیادہ انکم ہے ان سے زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے, وہ ہم آگے دیکھیں گے زیادہ کیسے لیا جا رہا ہے. وہ ٹیکس جب گورنمنٹ کے پاس آتا ہے ڈفرینٹ پالیسیز کے ذریعے ڈفرینٹ سیکٹرز میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے. اینڈ دا بینیفٹس آر کنویڈ ٹو دا پیپل who are not so well off.
تو یہ اس طرح ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ پیسہ لے کر آگے تقسیم کیا جا رہا ہے لوگوں. تو یہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے بیک پر یہ فلسفی ہوتی. اب انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف آتے ہیں. اسٹوڈینٹس, انڈائریکٹ ٹیکسز میں اب آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ دیز آر دا ٹیکسز where the incidence of tax is not on the persons on whom these taxes are levied, جن پر ٹیکس لیوی کیا جا رہا ہے یا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس یہ پے کرنا ہے, ایکچولی ان پر اس ٹیکس کا بوجھ نہیں. یو آر آل وٹنس ٹو اٹ. شاید آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کا تو نہ پتا ہو, لیکن آپ کو اتنا ضرور پتا ہوگا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ پے کر رہے ہیں. وین یو میک اینی پرچیزز, the sales tax is included in that. What is the mechanism? Under the law, the tax is being levied on the importers, on the manufacturers, on the producers, on the suppliers, and they are supposed under law to pay the tax. But there is a mechanism that I am not discussing over here, but they get refunds. Inbuilt system of input tax and output tax is there, and they adjust the input tax from output tax. So burden is not on them. Here the burden is shifted. یہاں burden کس پر ہے؟ Ultimate consumer or the user of the services. وہ اپنا burden آگے شفٹ نہیں کر سکتا. تو ایسے ٹیکسز امپورٹس پر لگ رہے ہیں, پرچیزز پر لگ رہے ہیں. All these taxes are indirect taxes. اب آپ یہ کہیں گے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز بہت اچھے ہیں, تو یہ اب انڈائریکٹ ٹیکسز کی کیا ضرورت؟ گورنمنٹس ڈائریکٹ ٹیکسز بھی ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں لگا سکتے. There are limits for the governments to impose tax, and beyond that they cannot tax anybody, because that would create so many problems, rather difficulties. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا, ٹیکسیشن سسٹم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. آپ نے انڈسٹریلائزیشن بھی کرنی ہے, بزنس بھی بڑھانی ہے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بھی آپ نے بوسٹ کرنا ہے. تو ان سب کے لیے ایک فیئر ٹیکسیشن سسٹم ہونا چاہیے. بیونڈ سرٹن لمٹس ٹیکسز نہیں لگائے جا سکتے. اس لیے سوسائٹی کے باقی طبقات کو بھی, although it is difficult for them to pay, but they must also give some sacrifice. تو ان سے یہ ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں اکٹھے کیے جاتے. اب یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں کچھ آپ کو میرٹس نظر آ رہے ہوں گے, کچھ ڈی میرٹ بھی نظر آ رہے ہوں. ڈائریکٹ ٹیکسز کا سب سے بڑا میرٹ جو مجھے نظر آتا ہے, it creates a sense of participation for the one who is paying the tax. جو ٹیکس دے رہا ہے اسے یہ تو پتا ہے یہ میں ٹیکس دے رہا ہوں. Where in case of indirect tax, the persons who are paying the tax, they don't have any sense of participation. Rather, these persons at times even don't know whether they are paying any taxes. لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز کا ایک ایڈوانٹیج بہت, ٹیکس کلیکشن کے چارجز جو ہیں, ایڈمنسٹریشن کے چارجز ہیں, ڈپارٹمنٹ نے مختلف افسروں کو جو سیلریز دینی ہوتی ہیں وہ کلیکشن ایک سسٹم کے ذریعے کر رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ پیپل ہو آر امپورٹنگ, ہو آر پروڈیوسنگ سم تھنگ, مینوفیکچرنگ, سیلنگ, they are collecting taxes and it is their responsibility to deposit that tax in the government exchequer.
तो यहाँ पर कलेक्शन बहुत ईजी है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस का जो सबसे बड़ा यूनिक फीचर है, ये सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लोगों में क्रिएट करता है। एनीवे, वो टैक्सेस आर इन वोग और वो साथ साथ चलते रहते हैं। अ मिक्स ब्लेंड, हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, वो ही टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो है किसी गवर्नमेंट के लिए बेहतर होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, प्रोपोर्शनल टैक्स. दिस इज विद रिगार्ड टू द रेट ऑफ द टैक्सेस. द फिलॉसफी बिहाइंड दिस type of taxes that the persons or the taxpayers should contribute in proportion to their income. इस बात को मैं आपको ऐसे वजाहत कर दूं, say your income is 200,000 rupees and the tax rate is 10%. तो आप कितना टैक्स देंगे? You will pay 20,000 rupees. Another person has income of 500,000 and the tax rate remains the same, that is 10%. What will be his contribution? That would be 50,000. But both are paying with the same proportion. इस प्रिंसिपल को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्विटी। सब एक ही प्रोपोर्शन से सैक्रिफाइस दें, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी द सैक्रिफाइस विद द सेम प्रोपोर्शन अमंग डिफरेंट पीपल। ये प्रोपोर्शन टैक्स के एडवोकेट्स ये बात करते हैं। अब प्रोपोर्शन टैक्स में ये बात तो आपको नजर आ रही है कि अगर आपकी इनकम 200,000 है, then rate is 10%, you are paying 20,000, and the person whose income is 500,000 rupees, he is paying 50,000. That shows that he is paying more than the one who is getting 200,000. But proportion remains the same. Whether it is justified or not, we shall have to see to it. Those who favor this theory, they say this is the right theory, this is the horizontal equity, this is very judicious, all should pay with the same ratio. Now I move to the progressive tax, and then we shall see what is the difference between the proportion and progressive tax. There I shall try to distinguish between the two. In progressive taxes, they say as the income increases, the rate of tax must also increase. The tax was increasing in proportional taxes as well. You saw the difference of 20,000 and 50,000. The amount of tax was increasing, but the proportion was the same. Here in the progressive tax, that canon you still remember, I suppose, अभी हमने पढ़ा था कैपेसिटी टू पे। ये प्रोग्रेसिव टैक्स ये सजेस्ट करता है कि एवरीबॉडी शुड कंट्रीब्यूट इन द टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू पे। दोज हु हैव मोर कैपेसिटी, दोज हु कैन पे मोर, दे शुड कंट्रीब्यूट नॉट ओनली मोर बट एट ए हायर रेट। दे शुड contribute in greater proportion. So as the income increases, rate of tax must also increase. We take the same example. Your income is rupees 200,000. You pay tax at the rate of 10%. Say your income is now 500,000 rupees, or anybody else's income is 500,000. The person who is getting 200,000, he is paying at 10%. Those who are earning 500,000 during a tax year, they should pay, say, at the rate of 20%. Those who are earning 1 million, they should pay at the rate of 25%. Those who are earning 1.5 million, they should pay at the rate of 35%. So this is the rate of tax is also increasing.
This is a progressive tax, and progressive tax is based on the principle of capacity to pay. Those who have more capacity, those who have more income, they should give more sacrifice, and they should pay, they should contribute at a higher rate. That is the philosophy of progressive taxes. And these progressive taxes, as I had told you, the direct taxes help in the fair distribution of the income, equitable distribution of income. So these progressive taxes is one of the tools of achieving this objective. How that is done, as I have explained it to you, and you can now appreciate yourself, that those who have more income, they are contributing at higher rate. It means their disposable income is reducing, whereas the benefits are being conveyed in the shape of the common benefits, as you know by now, to the ones who are in the lower income groups. So this is one of the strategies. So these progressive tax in that way helpful to the government to achieve the objective of fair distribution in the society. Fair distribution of income you can also call equitable distribution. Equitable doesn't mean that all will have the equal amount of income. Equitable means that the gaps, disparities must not be so large that it may create economic and social problems for the society. So now we move on to the next type, that is value added tax. अभी आपने indirect taxes में सुना था, sales tax की बात हो रही थी. Sales tax की जो collection है, ये जो mechanism है, this is on the principle of value addition. This is charged at each stage of value addition. Those who are paying it, when they are disposing it off, they recover output tax, it is their responsibility, and they adjust their input tax out of the output tax, and the balance amount is deposited with the government. So this process continues. At each stage of value addition, the tax is charged. I will explain to you the mechanism, how it is done, in the sales tax section, which we shall cover. So in the VAT system, this is a value added tax, this is an indirect tax, and this is the tax on consumption. If the government has the policy that consumption should be curtailed, this can be used as a tool and the rate can be enhanced. If there are the situation in an economy that there is depression in the economy is not moving up, there is a need that expenses should be increased at the government level and even by the public. So public must have the income to spend. So these rates can be reduced. That is another strategy through which the economic activity can be boosted up. These are different ways in the revival of the economy to come out of the depression. Such tools can be used by the government and are oftenly used. So these were some of the types which I wanted to discuss with you. Those have been discussed, and by now you must be knowing how these taxes are imposed. Now I come to the taxation structure of Pakistan. हम ज़्यादातर फेडरल टैक्सेस हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन फेडरल टैक्सेस भी हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस भी हैं, लोकल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस लगाती. तो फेडरल टैक्सेस में इम्पॉर्टेंट टैक्सेस जो आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, आपके इल्म में पहले से होगा. वन इज द इनकम टैक्स, अदर इज द कॉर्पोरेट टैक्स, देन कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ्स you must have heard, and last one is the sales tax. This is not the last one, there are so many other taxes. Just to give you an overview of the taxation structure of Pakistan, I am telling you the important type of taxes being imposed by the federal government. Income tax, we shall be studying in detail. It is a tax on the income of persons, and I have told you that it is a direct tax. So I need not to explain further as far as the details, how it is governed, what are different regulations.
that we have to study income tax law. یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انکم ٹیکس پاکستان میں ایک پروگریسو ٹیکس. دس از اے پروگریسو ٹائپ آف ٹیکس. ایز دا انکم انکریز ریٹ آف ٹیکسز آر آلسو انکریز. تو انکم ٹیکس کے آپ سلیبس دیکھیں گے جب ہم مختلف پرابلم سالو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک پروگریسو ٹیکس. نیکسٹ از دی کارپوریٹ ٹیکس. اٹ از اے ٹیکس آن کارپوریشنز, انکارپوریٹڈ اینٹیٹیز. یہ جو ٹیکس ہے یہ کارپوریشنز نے, کمپنیز نے پے کرنا ہوتا ہے. تو کارپوریٹ ٹیکسز, دس از اونلی ون ٹائم لیوی. یہ کوئی پرماننٹ فیچر نہیں ہے کہ انکم ٹیکس آپ ہر سال آپ کو انکم ٹیکس پے کرنا پڑے گا ہر ٹیکس ایئر کے بعد. کارپوریٹ ٹیکس از اونلی ون ٹائم لیوی. اور کب یہ پے کرنا ہوگا؟ اینی کارپوریشن, اینی کمپنی which has fixed assets over rupees 50 million, they will pay the tax only one time. This is a one-time levy on the corporations for the corporations whose fixed assets value over rupees 50 million. Next comes custom duties and tariffs. یہ customs کے taxes ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے, آپ نے سنا ہوگا امپورٹ ڈیوٹی, ایکسپورٹ ڈیوٹی. جب آپ امپورٹس کرتے ہیں اس پر ڈیوٹیز ہیں, ایکسپورٹس کرتے ہیں اس پر ٹیکسز ہیں. ان کو ڈیوٹیز کہا جاتا ہے اور ان کو ٹیرفس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ٹیرفس جو ہیں یہ سوچ سمجھ کر لگائے جاتے ہیں. سوچ سمجھ کے مراد یہ ہے کہ واٹ آر دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ. سے گورنمنٹ چاہتی ہے کچھ آئٹمز ہیں ان کی کنزمپشن ریڈیوس. They want to discourage the use of some items, say luxury cars. اگر یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہو کہ لگژری کار لوگ جو ہیں زیادہ استعمال نہ کریں تو ان پر ڈیوٹی کا ریٹ بڑھایا جا سکتا ہے. اسی طرح کچھ آئٹمس ہیں, say there is the import of the raw material which is to be used in the industry. When that raw material will be used in the industry, that would help us to produce something which can be exported, and as a result we can earn foreign exchange. تو یہ بڑی تھاٹ آؤٹ پالیسیز ہوتی ہیں. تو یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا گورنمنٹس کرتی ہیں؟ یہاں پر امپورٹ ڈیوٹیز کے ریٹس کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ را مٹیریل جو امپورٹ کیا جا رہا ہے, مشینری جو امپورٹ کی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے ان دا ڈیز ٹو کم فیوچر میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اکانومی کو فائدہ ہوگا, لوگوں کو فائدہ ہوگا, امپلائمنٹس ملیں گی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ ٹیکسیشن اسٹرکچر اور ان کے ریٹس اور کون سا ٹیکس کہاں پر کتنا لگانا چاہیے یہ سارے ڈسیشن کیے جاتے ہیں. اسی طرح ایکسپورٹس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا زیرو ریٹڈ ایکسپورٹس. اس کا مقصد کیا ہے کہ ایکسپورٹس کو زیرو ریٹڈ کرنے سے ایکسپورٹ کرتے ان پہ ٹیکس نہ ہو. ایک تو یہ ہمارے آئٹمس فورن مارکیٹس میں کمپیٹیٹو ہو جائیں, لیکن اس سے بڑا مقصد صرف ریونیو جنریشن نہیں ہے, فورن ایکسچینج ارننگ. ریونیو تو گورنمنٹ اپنا لوز کر رہی ہے زیرو ریٹڈ, لیکن بگر موٹیو when we shall be exporting something we shall be getting foreign exchange. تو فورن ایکسچینج ارننگس کے لیے ایکسپورٹس پر ڈیوٹیز کے ریٹ کم کر دیے جاتے ہیں اور بہت سی ایکسپورٹ زیرو ریٹڈ. تو یہ جو کام کیے جاتے ہیں یہ سب میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں کہ دیز آر ویری ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجیز کہ کہاں پر کیسے کرنا ہے, ٹیکس کتنا لگانا ہے, زیادہ لگانا ہے تو کیوں لگانا ہے, کم کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. یہ ایسے نہیں کہ ٹیکس کو بڑھا دیا پروگریسو ہے, یہ ٹیکس یہاں پر کم کر دیا ادھر زیرو کر دیا. نو, دی اوور آل پالیسیز آف دا گورنمنٹ اس کو گورن کر رہی ہوتی ہیں ٹیکسیشن پالیسیز اینڈ آل دا میجرز ٹیکن بائی دا اکنامک مینیجرز آف دی کنٹری. سیلز ٹیکس یہ بھی ایک فیڈرل ٹیکس ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیلز ٹیکس کا میکینزم کیا ہے, یہ کیسے لگایا جاتا ہے. اینی وے سیلز ٹیکس پر ان ڈیٹیل ہم اسٹڈی کریں گے. دیٹ از دی پارٹ آف آور پروگرام. ہمارے سلیبس میں سیلز ٹیکس باقاعدہ شامل ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا. تو وہاں پر ہم ڈیٹیل سے سیلز ٹیکس کے بارے میں
we shall study about that. So now we move on to the provincial taxes. Provincial taxes میں آپ کو دیکھ رہے ہیں سلائڈ پر اسٹیمپ ڈیوٹیز, کورٹ فیس, رجسٹریشن فیس. بہت سارے اسٹیمپس ہیں جو گورنمنٹ سے ایشو کرتے ہیں. یہ کوئی پوسٹل اسٹیمپس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ وہ اسٹیمپس ہیں جو گورنمنٹ سے ایشو کرتے ہیں جن پر ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں. سے آپ نے دیکھا ہوگا ریونیو اسٹیمپس, بعض جگہ رجسٹریشن کروانی ہوتی, وہاں پر کچھ اسٹیمپس لگانی ہوتی. دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف لا. تو یہ اسٹیمپس جو ہیں دیٹ از اے سورس آف انکم فار دا پروونشل گورنمنٹ. کورٹ فی فار فائلنگ این اپیل اور ریٹ این ایپلیکیشن بفور اے کورٹ آف لا, ڈفرینٹ فی پے کرنی ہوتی. دیز فیس وچ آر کلیکٹڈ دوز گو ایز انکم آف دا پروونشل گورنمنٹ. یہ ان کا ریونیو جنریشن کا ایک طریقہ. دین کمز رجسٹریشن فیس. آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری رجسٹریشن ہوتی ہیں. موٹر وہیکل کی رجسٹریشن آپ کروا رہے ہیں, کہیں پر سیل پرچیز ہو رہی, ہائر پرچیز ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, ڈاکیومنٹس کا رجسٹر ہونا ضروری ہے. کوئی گفٹ ڈیڈ ہے اس کو بھی رجسٹر ہونا پڑے گا. کہ جہاں رجسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے رجسٹریشن کے ساتھ فی بھی ہے, کہ یہ رجسٹریشن اس وقت ہوگی جب یہ پریسکرائبڈ فی پے کر دی جائے گی. تو یہ پروونشل گورنمنٹس کے کچھ ٹیکسز ہیں جہاں سے پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں. ناؤ وی کم ٹو دی ٹیکسز لیویڈ بائی دی لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹس بھی مختلف قسم کے ٹیکسز لگا سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے واٹر پر, سینیٹیشن پر, برتھ ریکارڈ اینڈ آل دیٹ. بعض جگہ آپ سنتے ہوں گے لفظ ایکسپورٹ ٹیکس. ابھی امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی تھی, اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کون سا ایکسپورٹ ٹیکس لگا سکتی. یہ دس از ناٹ دی ایکسپورٹ آؤٹ آف دی فرنٹیئرز آف پاکستان. لوکل گورنمنٹس کی اپنی لمٹس ہیں. اگر اس کے لمٹس سے کوئی چیز باہر جا رہی ہے یا ان کے لمٹس میں آ رہی ہے تو دے کین امپوز ٹیکس. یہ گاڑیاں یہاں آ رہی ہیں, یہ سامان جا رہا ہے, تو they can impose those taxes. So different type of taxes can also be imposed by the local governments under delegated authority. So that's all about the taxation structure of Pakistan. اب اصل بات that is taxation management. ابھی تک ہم نے باقاعدہ طور پر taxation management کو ڈیفائن نہیں کیا, لیکن I'm confident by now you must have understood what taxation management is. Taxation management in fact is a professional strategy to manage the taxation affairs of a person. یہ میں بار بار کہتا ہوں, یہاں پہ پرسن سے آپ سمجھیں یہ مینجمنٹ کس نے کرنی. یہ انڈیویجول کے لیے بھی اتنی ضروری ہے. آپ انڈیویجول ہیں, آپ کو بزنس کر رہے ہیں, یو آر اے سول پروپرائٹر اینڈ ڈوئنگ بزنس. آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی انکارپوریٹڈ اینٹی کے لیے ضروری. یہ پارٹنرشپس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے, یہ فنڈز کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے, یہ اے او پیز کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے, یہ کمپنی کے لیے بھی ہے, بینکنگ کمپنی کے لیے بھی ہے, انشورنس کمپنی کے لیے بھی ہے, پروونشل گورنمنٹ کے لیے بھی ہے, یہ فورن گورنمنٹس کے لیے بھی ہے, یہ ریزیڈنٹس کے لیے بھی ہے, یہ نان ریزیڈنٹس کے لیے بھی. پرسن کا اسکوپ بہت وائڈ ہے. جب پرسن کا لفظ آئے تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں دس از این انڈیویجول. اینی وے وی ور ڈسکسنگ دیٹ ٹیکسیشن مینجمنٹ اٹ از اے پروفیشنل اسٹریٹجی ٹو مینج دی افیئرز آف ونز ٹیکسیشن افیئرس. یہ ہر کام میں ضروری ہے, خواہ آپ سیلریڈ پرسن, خواہ آپ کا اپنا بزنس ہے, خواہ آپ کسی پارٹنرشپ میں انٹر ہونے جا رہے ہیں, آپ کسی بزنس سے ریٹائر ہو رہے ہیں, کہیں مرجر ہو رہے ہیں, کہیں املگمیشن ہو رہی ہے, کہیں وائنڈنگ اپ ہو رہی ہے, ہر جگہ پر ٹیکسیشن مینجمنٹ کی ضرورت ہے. واٹ از دیٹ مینجمنٹ؟ ٹیکسیشن مینجمنٹ میں واٹ یو ہیو ٹو ڈو, فرسٹ آف آل you must be aware of, you must know all the relevant laws which are applicable on you
یہ کوئی ٹیکس لاز کافی نہیں ہے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ لاز جو باقی ہیں، ان کارپوریشن کے لاز ہیں، کمپنیز آرڈیننس کے تحت آپ پر جو پابندیاں ہیں، لیبر لاز ہیں، یہ سب لاز کا آپ کو پتہ ہونا ضروری. All laws about the tax matters that you must know. All rules, regulations that you must know. اب ان کا جاننا کافی نہیں. You must also apply those rules and regulations. کہاں تک آپ کی کیا responsibilities. That is the taxation management. Taxation management کی سب سے بڑی بات یہ ہے. If you have some relief, some benefits, some concessions, some allowances, some reductions, which are allowable to you under the law, this is the management that you make best use of it. اگر آپ کو کوئی ایگزامپشن حاصل ہیں اور آپ ان ایگزامپشن سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ٹیکسیشن مینجمنٹ نہیں ہے. ٹیکسیشن مینجمنٹ کا مطلب ٹیکس ایویژن نہیں ہے، ٹیکس اوائڈنس نہیں ہے، بلکہ میکسیمم یوز آف دا بینیفٹس وچ آر پرووائڈیڈ ٹو یو، ان کا حاصل کرنا جو ہے وہ ٹیکسیشن مینجمنٹ ہے. اور اپنے افیئرس کو ایسے مینج کرنا کہ کوئی لا کی وائلیشن نہ. تو اس کے لیے لا کا ضرور جاننا ضروری ہے. انڈرسٹینڈنگ، ایپلیکیشن and make use of all the benefits, reductions, exemptions, allowances, that is must. If you don't do that, you are not benefited by that. That is not the taxation management. آپ کو میں ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. You are starting a business. آپ کے پاس دو آپشنس. You can start at one place where you have to pay the tax at the rate of 35%. Whereas the governments have established some tax-free areas. If in those industrial areas you establish the business, you have a tax holiday, say, for 5 years. So your decision at this moment, with the angle of taxation management, at the very one step, at the outset, by making that decision, what you are doing, you are making a profit of 35%. That is a profit by your decision making. That is what you are earning through your decision. If you work at place A, you will have to pay 35%. If you are working at place B, which is a tax-free area, you have to pay nothing in taxes. So that is law allows you. You must make the full use of the benefit. That is a decision making. It is a decision making process, and your decisions, they make the difference. So taxation management کا scope میں نے آپ کو بتایا, that's very wide. From starting of the business to the mergers, winding up, to amalgamations, at all stages, the taxation management plays a great role. So the students, before I move on to the process of legislation, let me revive your memory. I started that taxes are burden. Taxes are not welcomed anywhere on globe. دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں ٹیکس کی فیور میں لوگ جلوس نکالتے. ٹیکسز آر برڈن. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں all civilized society and all the civilized members of the societies, they pay tax. They think it is their duty. They must contribute to it. You know that the state cannot run without taxes. وہ آپ کی انٹرنل سیکیورٹی ہو یا ایکسٹرنل سیکیورٹی ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایکسپینسز ہوں, وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہوں کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہوں, وہ آپ کے اسکول, کالجز یا یونیورسٹیز ہوں, وہ ہاسپٹلز یا ڈسپینسریز ہوں,
وہ انفراسٹرکچر ہو یا کمیونیکیشن ہو, وہ ہائیجینک ڈرنکنگ واٹر ہو, جو بھی ڈفرینٹ کام گورنمنٹ نے آپ کو کرنا ہے اس کے لیے ریونیوز چاہیے, اور ریونیوز ٹیکسز سے آتے. سو دا ٹیکسز, I always tell my students, taxes are like bitter pills. We take bitter pills for the sake of our own health. Similarly, the members of a civil society, they have to swallow this bitter pill in the name of taxes for the health of the economy and the state. So let me close it that what taxes are. Taxes are what we pay for a civilized society. If we want to be the member of a civilized society, if we want to live in a civilized society, we will have to pay taxes, and we must pay taxes. We will have to take this burden. So now, I move on to the process of legislation, how these taxes are levied, that we shall cover. And you can see on the slide, this is the process of legislation that has been outlined. First of all, let me tell you what is legislation. Legislation قانون سازی کو کہتے ہیں. یہ قانون بنانے کا طریقہ کیا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ ٹیکس کون لگا سکتا ہے, کیسے ٹیکس لگائے جاتے ہیں, یہ ٹیکس کیسے آپ تک پہنچتے ہیں. تو ٹیکسز یہ منی بل میں آتا ہے. دیز آر دا فسکل اسٹیچوٹس. تو منی بل کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ صرف نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں اور وہاں سے پاس ہو جاتے ہیں. باقی تمام اور جو قوانین بنتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو اور سینٹ سے بھی پاس ہو, اور اس کے بعد آگے پروسیس ہے ٹو گو ٹو دا پریزیڈنٹ فار دی اسینٹ. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا منی بلس, کہ وہاں پر کیا اختیارات ہیں لیجسلیچر کے, ہاؤ دیٹ منی بل از پاس. جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ منی بل دیٹ از پریزنٹڈ بفور دا نیشنل اسمبلی. جب تک قانون نہ بن جائے, وہ جو پروپوزل ہے اس کو ہم بل کہتے ہیں. یہ ابھی تک بل ہے کہ یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون بن جائے. جب نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ ہوتا ہے وہاں پر اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. آل دا ممبرز دے ڈسکس ڈفرینٹ پروس اینڈ کونس, دے سجیسٹ ڈفرینٹ امینڈمنٹس. اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سمپل میجورٹی سے یہ منی بلز جو ہیں یہ پاس ہو سکتے. تو جب اس کے حق میں ووٹ آ جاتے ہیں سمپل میجورٹی سے, اگر یہ پاس ہو جائے تو وہ بل جو ہے دیٹ از سینٹ ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان فار ہز اسینٹ. آپ دیکھ رہے ہیں اسینٹ آف دی پریزیڈنٹ, آگے لکھا ہوا ہے دا ریجیکشن. پریزیڈنٹ کین اسینٹ اینڈ کین آلسو ریجیکٹ. اگر اس کی اسینٹ ہو جائے تو یہ ایکٹ بن جاتا ہے, یہ لا بن جاتا ہے. تو اس طرح اسٹوڈینٹس یہ لا میکنگ ہے. یہ ٹیکسز ایسے نہیں لگ سکتے کہ جس کا دل چاہے ٹیکس لگا دے. یہ کسی اتھارٹی کے پاس اختیار نہیں ہے, اور جہاں آپ کو یہ اختیارات نظر آتے ہیں دیز آر دا ڈیلیگیٹڈ پاورز انڈر لا. اگر آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ سی بی آر رولز بنا رہی ہے تو دوز پاورز ہیو بین گیون بائی دی لیجسلیچر ٹو دی سی بی آر دیٹ دے کین فارمولیٹ رولز. تو یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے. آج ہم نے اوور ویو پروسیس آف لیجسلیشن, ٹائپ آف ٹیکسز, یہ تمام ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. آپ انشاءاللہ ہم اب انکم ٹیکس آرڈیننس وہ اسٹڈی کریں گے کہ واٹ دیٹ از. وی شیل موو آن ٹو دیٹ. ہوپ فلی یہ آپ کو کافی مزہ آیا ہوگا آج کے لیکچر میں. تو آپ ساتھ ساتھ نوٹس لیتے رہیں, پڑھتے رہیں. وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.